سوچو تو ہر بات ہے گہری۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں اور ان کی ضرورت اور ان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ان سے باخبر رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspire سے میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے جا کے کہا کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھائیں۔ وہ انکار ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے، آپ جانوروں کی بولیاں سیکھ کے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بڑا باضد تھا، اصرار کرتا رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس بات پہ بڑا سوچ و بچار کرتے رہے کہ میں کیا کروں، یہ شخص میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھائیں، اور میں اسے کیسے اس بات پہ حامی بھروں۔ انہیں پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ جیسے یہ کہتا ہے ویسے آپ کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر اسی طرح سے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھائیں اور اسے کچھ عرصے کے بعد وہ چلا گیا، بیچ دیا۔ اس شخص نے ایک مرغا رکھا ہوا تھا اور ایک کتا رکھا ہوا تھا۔ اب وہ بڑا خوش تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں ان کی بولیاں اب جانوروں کی سمجھ جاتا ہوں، اور میں جب بھی ان سے یہ بات کریں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ ایک دن اس شخص کے گھر میں کچھ مہمان تھے اور اس نے کھانا وانا پکایا، چاول شاول پکائے، وہ اس طرح سے کر کے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان میں کچھ تھوڑے بہت قطرے شطرے بچے وہ اس نے باہر پھینکے، تو مرغا آ کے ان جو بچے ہوئے چاول تھے یا جو روٹی کے ٹکڑے تھے وہ اس نے کھائے۔ کتے نے مرغے سے کہا کہ یار تو بڑا وہ ہے، میں صبح سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا، تو یہ 2-4 دانے چاولوں کے یہ ہڈیاں آئی تھیں، یہ جو بھی تھا تو یہ مجھے کھانے دیتا، آپ نے یہ سارا کھا لیا، مجھے میرے لیے نہیں چھوڑا۔ تو مرغے نے کتے سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کل ہمارے مالک کا جو بیل ہے وہ مر جائے گا، اور اس کی جگہ جو گوشت بنے گا تو وہ تو کھانا اور پھر موجیں کرنا، کل تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ اب وہ مالک یہ بات سن رہا تھا، مرغے اور کتے کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ سن رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ جو اس نے بیل رکھا ہوا یہ صبح مر جائے گا، اس نے یہ کیا کہ جلدی سے سودا کیا راتوں رات، اور بیل اس نے بیچ دیا۔ جب بیل بیچ دیا تو دوسرے دن وہ بیل جس نے خریدا اس کے پاس جا کے مر گیا، لیکن اس کے پاس نہیں تھا۔ پورا دن گزر گیا، شام کو اسی طرح سے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے جب جو بچا دانے شانے وہ مرغا پھر کھانے لگا، تو کتے نے کہا کہ یار تو بڑا جھوٹا ہے، کل تو کہا تھا کہ مالک کا بیل مرے گا اور تو پیٹ بھر کے گوشت کھائے گا، لیکن ابھی تک نہ وہ مرا اور نہ مجھے گوشت ملا۔ مرغے نے کہا اس کتے سے کہ بات تمہاری صحیح ہے، اصل میں آج اس بیل نے مرنا تھا، لیکن مالک نے اس ڈر سے، اس لالچ سے کہ یہ مر جائے گا، اس کا نقصان ہوگا، اس نے بیل کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں اس نے پیسے لیے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، کل جو مالک ہے اس کا جو دوسرا بیل ہے وہ مرے گا، تو اس کے بدلے میں تمہیں گوشت ووشت ملے گا، وہ ذبح ہو جائے گا۔ اب مالک یہ بات بھی سن رہا تھا، اس نے پھر اسی طرح سے جلدی سے یہی کچھ کیا کہ مرنے سے پہلے اس بیل کو بیچ دیا۔ دوسرا دن گزرا تو کوئی گوشت ووشت نہیں آیا، کوئی اس طرح سے نہیں آیا، تو کتا پھر مرغے کے پاس گیا اور اس نے شکوہ کیا کہ تو کہہ رہا تھا کہ آج پھر گوشت آئے گا اور آج تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کل بھی انتظار کر رہا تھا، آج بھی انتظار کرتا رہا۔ تو مرغے نے کہا کہ آج بھی مالک نے اس جانور کو بیچ دیا جس نے مرنا تھا، تو اس کے بدلے میں اس نے پیسے لیے۔ اب مرغا کتے سے یہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ کل مالک مرے گا تو اس کے مرنے پہ لوگ آئیں گے، کچھ پکے گا، تو اس کے بدلے میں تم جو کچھ ملے گا تمہیں ملے گا۔ اور مرغا صاحب کتے کو یہ بھی کہتا ہے کہ مالک کے اوپر جو مصیبتیں مشکلیں آ رہی تھیں وہ ان جانوروں کی نسبت ٹلنی تھی، لیکن اس نے اپنی موت خود ہی لے کے آیا ہے، اب یہ بچے گا نہیں، مرے گا۔ دوسرے دن جب وہ مالک یہ چیز سن رہا تھا تو وہ بھاگتا ہوا گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا جی اس طرح سے یہ بات ہے اور مجھے بچائیں۔ میں ساری بات اس نے بتائی کہ وہ مرغا اور کتا بات کر رہے تھے، میں نے جانور بیچا اور اس طرح سے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تجھے آج پتہ چلا ہے، مجھے اسی دن پتہ تھا
जिस दिन तू मेरे पास आया था कि मुझे जानवरों की बोलियां सिखाएं। ये इसलिए अब तू बच नहीं सकता कि तेरे ऊपर जो मुसीबतें थी, जो मुश्किलें थी, वो उन जानवरों के सदक़े टलती और वो मरते, उसका सदका लगता, तुम्हारे ऊपर से मुश्किलें ख़त्म होती। अब तूने अपनी लालच की और जानवरों को, ये जानवरों की बोलियां समझकर मरने से पहले तूने अपने जानवर बेच दिए, इससे पहले कि वो मरे और तुम्हें नुकसान ना हो। तो ज़ाहिर है तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आनी है वो आएगी और वो टल नहीं सकती। अब तो इससे अब वो दूसरे दिन कहते हैं कि उसका जब वक्त आया वो मर गया। इस खूबसूरत कहानी से, कहावत से, अकायद से हमें ये चीज़ें बहुत सी समझ भी आती हैं और सीखने को भी मिलती हैं कि ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जो हम ये कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन वो किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए उससे ढाल बनते हैं और वो बड़े नुकसान से हम बच जाते हैं। इसी से यानी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम सदक़े खैरात इसीलिए देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो आसान हों। इससे एक मैं छोटी सी बात करके आपको मज़ीद वो करूँगा। पिछले साल की बात है कि हमारे बच्चों ने छोटी छोटी बतखें पाल रखी हुई थी, मुर्गे पाले हुए थे। तो अचानक ये हुआ कि एक दिन रात को पता ही चला कि वो जो एक बड़ी खूबसूरत बतख थी उसे कोई कुत्ता उठा के ले गया और उसने वो खा दी। जब ये बात हुई तो वो बच्चे जो थे उन्होंने गुस्सा भी किया, रोने भी लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपने देखा नहीं है, बतख को कुत्ता ले गया, कैसे खा गया, किस तरह से ये हुआ। तो हमने ये कहा बच्चों से कि खैर है, चलें शायद कि अल्लाह ताला ने मुश्किल टाली हो जाए इस तरह से। तो बच्चे बच्चे होते हैं, उन्होंने कहा जी कोई मुश्किल नहीं। और अब यकीन करें कि 3 के 4 घंटे के बाद फ़ोन आया कि पिंडी में वहाँ जो हमारे रिश्तेदार थे, अपनी फैमिली के जो मेंबर थे, उनका एक्सीडेंट हुआ और वो बाल बचे, यानी ज़ख्मी भी नहीं हुए, बच गए। अल्लाह ताला ने, उन्हें रिक्शे में एक्सीडेंट हुआ, रिक्शा उलट गया, अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो उस वक्त ये समझ आई कि वाकई ये चीज़ें जो इस तरह से होती हैं, ये किसी बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए, टालने के लिए अल्लाह ताला इंसान के आगे ढाल बनाता है। तो इसी तरह से आप भी, जितने आप नाज़रीन जो सुन रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, कि अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें आसान करने के लिए लोगों की मदद किया करें, सदक़े दिया करें जितनी हो सकता है। सदक़े का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा दें या खाना खिलाएं। आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी के लिए अच्छाई, आसानी पैदा करते हैं, ये भी मदद के ज़ुमरे में आता है। और इस तरह से आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो आसान होती जाती हैं। इकबाल जिंजो को अगली खूबसूरत कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।